بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آپ کی جو کلاس ہے یہ RPSC کی اردو کی تیاری کے لیے آن لائن کلاس ہے۔ اس کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس میں ہم آپ کو اردو ادب کی شاعری، نثر اور قواعد سے منتقل تمام چیزیں تمام باتیں جو ہیں وہ بتائیں گے۔ جو ٹاپکس ہیں وہ سارے آپ کے سلیبس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ آج ہم اس میں ایک خوبصورت ڈرامہ جو کہ آپ کے سلیبس سے متعلق ہے، آغا حشر کاشمیری کا ہے، یہودی کی لڑکی، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے ہم اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سلیبس میں جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے وہ آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ فرسٹ ہے آپ کا جو ڈرامہ ہے اس سے لیا گیا ہے، ڈرامے میں اس میں آغا حشر کاشمیری کے بارے میں پڑھیں گے پہلے ہم، اور انہی کا جو ڈرامہ ہے یہودی کی لڑکی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آغا حشر کاشمیری۔ ان کا جو نام تھا محمد شاہ، اور ان کا جو تخلص تھا وہ کیا تھا؟ یہ کیا تخلص اختیار کرتے تھے؟ حشر یہ تخلص اختیار کرتے تھے۔ آغا حشر ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1879 اپریل میں، اور کہاں پر ہوئی تھی؟ بنارس میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ اور آغا حشر کا انتقال، ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1935 لاہور میں۔ آپ دیکھیں یہاں پر ان کے نام کے جو بعد لگا ہوا ہے کاشمیری، تو اس سے کئی بار ہمیں کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یہ کشمیر میں آپشن میں 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، اس میں کشمیر ضرور آپشن آتا ہے۔ آپ پریویس ایئر کوشچن پیپر دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کے سوال کوئی اس میں دیکھنے کو ملے گا، تو کشمیر جو ہے وہ آپشن میں ضرور دیتے ہیں، لیکن ان کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ ان کی پیدائش بنارس میں ہوئی ہے۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ کشمیر کے تھے۔ حشر کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد غنی شاہ تھا، جو کہاں کے رہنے والے تھے؟ بنارس میں۔ کشمیری شالوں کا کیا کرتے تھے؟ یہ کاروبار کرتے تھے، اور کاروبار کے سلسلے میں یہ کہاں جاتے تھے؟ اکثر یہ امرتسر بھی جایا کرتے تھے، ان کا آنا جانا بھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن ان کا آبائی وطن کیا تھا؟ ان کے والد کا کشمیر جو تھا وہ ان کا آبائی وطن تھا۔ حشر نے عربی اور فارسی اور دینیاتی کی تعلیم گھر پر ہی کس سے حاصل کی تھی؟ مولوی جو حافظ تھے عبدالصمد سے انہوں نے حاصل کی تھی۔ کس کی تعلیم؟ عربی، فارسی، اور جو دینیاتی جو تعلیم ہوتی ہے وہ اکثر پہلے کے زمانوں میں گھروں میں ہی سکھائی جاتی تھی، تو انہوں نے یہ گھر میں ہی حاصل کی تھی، لیکن یہ انہوں نے ایک اسکول میں بھی داخلہ لیا تھا۔ حشر نے بنارس کے نارائن مشن، کون سے اسکول میں انہوں نے داخلہ لیا تھا؟ نارائن مشن اسکول میں داخلہ لیا تھا، مگر اسکول کی پڑھائی سے زیادہ دلچسپی کس میں تھی؟ ان کو ڈراموں میں تھی۔ بچپن سے ہی یہ ڈراموں کی طرف متوجہ تھے، ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ کس کی طرف تھا؟ ڈراموں کی طرف تھا۔ حشر بنارس سے کہاں آ گئے تھے؟ ممبئی آ گئے تھے بھاگ کر، اور وہاں انہوں نے کاؤ جی کٹاؤ کی کمپنی تھی الفریڈ تھیٹریکل، یہاں اس کمپنی میں انہوں نے بحیثیت 35 روپے ماہور پر ملازمت کی۔ کہاں آ گئے تھے یہ؟ ممبئی میں، اور کس کا؟ کاؤ جی کٹاؤز کی کمپنی الفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں انہوں نے 35 روپے منشی کے پد پر یہ تھے کہ روپے ماہور انہوں نے ملازمت کی تھی۔ حشر یونان کے رائزنگ اسٹار کمپنی میں بھی ملازم رہے، انہوں نے کئی کمپنیوں میں ملازمت کی، جیسے ابھی آپ دیکھیں گے آگے، تو کبھی یہ کلکتہ گئے، کبھی حیدرآباد میں کسی تھیٹر کے ساتھ جڑ گئے، ایسے انہوں نے کئی تھیٹر کے ساتھ بنارس میں جڑ کر کام کیا، اور اسی طرح ان کے ڈرامہ لکھنے میں اضافہ ہوتا گیا۔ حشر نے حیدرآباد میں ایک جلسہ ہوا تھا، حیدرآباد کے تعلقدار تھے راجا رگھویندر راؤ کی شرکت میں نیول فیڈرل کمپنی کھولی تھی۔ بعد میں یہ جیسے پارٹنرشپ میں ہم کسی کے ساتھ کوئی کمپنی کھول لیں، اور بعد میں یہ اسی کمپنی کے کیا بن گئے تھے؟ مالک بن گئے تھے۔ کہاں پر؟ حیدرآباد میں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا یہ کہاں پر تھے، کہاں انہوں نے ملازمت کی تھی؟
ممبئی آ گئے تھے پہلے یہ کاؤجی کٹاؤس کی کمپنی تھی یہاں پر. اس کے بعد یہ کہاں آئے؟ اس کے بعد یہ حیدرآباد آئے. حیدرآباد میں کہاں پر؟ جو یہاں کے تعلقدار تھے راجہ رگھویندر راؤ کی شرکت میں، یعنی کہ ان کے ساتھ نیول جو تھی ان کی کمپنی تھی، فیڈرل کمپنی تھی، وہ انہوں نے کھولی تھی. اور اس کے ساتھ انہوں نے پہلے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور پھر یہ اس کمپنی کی کیا ہو گئے؟ مالک بن گئے تھے حیدرآباد میں. اب ان کی پھر شادی کی بات آئی تو ان کی جو شادی تھی وہ امرتسر میں کہاں ہوئی تھی؟ 1911 میں ہوئی تھی. لیکن شادی کے 5 سال بعد لاہور میں حشر کی بیوی کا انتقال ہو گیا. کب؟ 1916 میں. کہاں پر ہوئی تھی ان کی شادی؟ امرتسر میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 1911 میں. اور 5 سال بعد 1916 میں ان کی جو بیوی تھی ان کا کیا ہو گیا؟ ان کا انتقال ہو گیا. جن سے صرف ایک لڑکا تھا، نادر شاہ. ان سے ایک بیٹا بھی تھا ان کا، جس کا نام کیا تھا؟ نادر شاہ، جو 3 ماہ کی عمر میں ہی لکھنؤ میں انتقال کر گیا. وہ بیٹا بھی نہیں بچا، 3 مہینے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. آغا حشر حیدرآباد سے لاہور 1913 میں منتقل ہوئے. پھر یہ کہاں آ گئے؟ 1913 میں منتقل آ گئے. اور انجمن کی جو کئی جلسے ہوئے اس میں انہوں نے کیا کی؟ شرکت کی. تقریر کرنے کے علاوہ انہوں نے کئی نظمیں بھی کی، پڑھی اس میں. حشر کی جو مشہور نظم ہے وہ ہے کون سی؟ شکریہ، جو یورپ میں پہلی مرتبہ انجمن حمایت الاسلام کے ایک جلسے میں پڑھی گئی تھی. ان کی جو پہلی نظم تھی، انہوں نے کئی نظمیں بھی لکھی ہیں، تو ان کی جو پہلی نظم تھی وہ تھی شکریہ، جو یورپ میں پہلی بار مرتبہ انجمن حمایت الاسلام کے ایک جلسے میں پڑھی گئی تھی. اب کیا تھا حشر؟ اس کے بعد وہ میڈن تھیٹر کلکتہ میں 1200 روپے ماہور پر بحیثیت منشی انہوں نے کام بھی کیا. اب انہوں نے ممبئی کے تھیٹر میں کام کیا، اس کے بعد حیدرآباد جو تھے وہاں پر بھی انہوں نے کام کیا. پھر یہ کہاں؟ کلکتہ کے جو تھیٹر تھے انہوں نے پھر وہاں پر کام کیا. حشر نے مشہور اداکار مختار بیگم سے ایک لمبے عرصے کے تعلق کے بعد کیا کر لیا تھا؟ نکاح کر لیا تھا. کہاں پر؟ یہیں حیدرآباد میں، کلکتہ میں جب یہ تھے تب. کہاں کس سے کیا تھا؟ یہ ایک اداکارہ تھی مختار بیگم. ان سے یہ کافی ٹائم ریلیشن شپ میں رہے ان کے ساتھ، مطلب ان کے تعلق رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے نکاح کر لیا. حشر نے 1924 میں کلکتہ سے بنارس آ کر ان کی خود کی ایک کمپنی قائم کی، جس کا ایک کھیل دیکھ کر ہینڈائز مہاراجہ آف چرخاری نے 50,000 میں، کتنے میں؟ 50,000 میں ہینری خرید لی تھی. یہ جو کمپنی تھی نا، اس کو انہوں نے خرید لیا تھا اور خود حشر کی شاگردی اختیار کر لی تھی. مطلب وہ حشر کے کیا بن گئے تھے؟ اسٹوڈنٹ بن گئے تھے. اور حشر کے ساتھ کمپنی کو چرخاری لے گئے، جہاں کے وہ تھے وہاں پر اس کمپنی کو لے گئے. حشر مہاراجہ چرخاری سے اجازت لے کر بنارس ہوتے ہوئے 1928 میں پھر کلکتہ چلے گئے. کب؟ 1928 میں. پہلے یہ وہ راجہ جو تھے وہ ان کے ساتھ یہ کہاں چلے گئے تھے؟ چرخاری چلے گئے تھے. لیکن انہوں نے پھر ان سے، جب میں کسی کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو مجھے، جیسے میں اسکول میں پڑھا رہی ہوں، مجھے کہیں جانا ہے تو میں اپنے پرنسپل سے پہلے پرمیشن لوں گی، اس کے بعد کہیں جاؤں گی. تو جب انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا تو ان سے کیا لی؟ اجازت لی. اس کے بعد یہ بنارس آئے اور بنارس سے پھر واپس 1928 میں کہاں آ گئے؟ کلکتہ آ گئے تھے. اس بار حشر نے کلکتہ میں پہلے مدن تھیٹر اور پھر نیوی تھیٹرز میں ملازمت کی. اب انہوں نے پھر سے ملازمت کی. کہاں؟ کلکتہ میں مدن تھیٹر اور پھر نیو تھیٹرز میں انہوں نے ملازمت کی. اس آخری دور میں حشر نے نیو تھیٹرز کے لیے مشہور زمانہ فلم چنڈی اور یہودی کی لڑکی، یہ جو 2 فلمیں، ایک یہ تھی چنڈی اور یہودی کی لڑکی، یہ جو ڈرامہ ہے یہ آپ کے سلیبس میں ہے، آپ کے نصاب میں بھی ہے، یہودی کی لڑکی. ابھی اسے ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ جو 2 تھے یہ انہوں نے کہاں پر، ان کے آخری وقت میں کون سے تھیٹرز میں لکھا تھا؟ یہ انہوں نے
नियमित जो थिएटर था ये इन्होंने वहाँ पर लिखे थे। हश्र ने कलकत्ता से दोबारा, अब फिर वो 1934 में फिर से, पहले वो बनारस से चरखारी थे, फिर वहाँ से वो कहाँ आए, बनारस आए, उनसे इजाज़त लेकर बनारस से कलकत्ता गए। वहाँ पर उन्होंने 2 यहूदी की लड़की और चंडी, ये जो 2 वो थी वो लिखी इन्होंने, फिल्में ड्रामे लिखे। उसके बाद वापस ये हश्र कहाँ आ गए, ये कलकत्ता से कहाँ गए दोबारा, लाहौर 1934 में ही इन्होंने अपनी एक फ़िल्म कंपनी कायम की थी और हश्र पिक्चर्स के बैनर तले भीष्म बनाने का ऐलान किया था। कौन सी मूवी बनाने का, कौन सी फिल्म बनाने का, भीष्म। और किसके बैनर तले, मतलब किसके डायरेक्शन में, हश्र पिक्चर्स के डायरेक्शन में बैनर तले इन्होंने भीष्म जो एक फ़िल्म थी वो बनाने का इन्होंने ऐलान किया। कहाँ पर, लाहौर में। मेहंदी हसन लखनवी के मुकाबले में आगा हश्र ने 18 साल की उम्र में 8 दिनों में, 18 साल की उम्र में कितने दिनों में, 8 दिनों में अपना पहला ड्रामा आफ़ताब मोहब्बत जो है वो इनका पहला ड्रामा था, 1897 में लिखा था, जो चंद्र रावी की तर्ज पर है। किसकी तर्ज पर है, चंद्र रावी की तर्ज पर है। इनका पहला ड्रामा है, कौन सा ड्रामा है, पहला इनका आफ़ताब मोहब्बत, जो कब लिखा गया था, 1897 में। जब ये कितने साल के थे, 18। ये देखिए इसमें मतलब एक कॉमन वो है कि ये 18 साल के थे और इन्होंने कितने दिनों में लिखा था, 8 दिनों में लिखा था। और कब, 1897। तो 888 आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं कि आगा हश्र का पहला ड्रामा कब लिखा उन्होंने, जब वो 18 साल के थे। और कितने दिनों में लिखा, 8 दिनों में लिखा। कब लिखा, 1897 में इन्होंने ये लिखा था। उसका नाम था आफ़ताब मोहब्बत, जो कि किसकी तर्ज पे था, चंद्र रावी की तर्ज पे था। ड्रामा आफ़ताब मोहब्बत को मास्टर अब्दुल करीम खां उर्फ बम-उल्लाह ने 60 रुपए में ख़रीद कर अपनी प्रेस जौहर प्रेस में 1897 में छपवाया था। इनकी एक प्रेस थी, इन्होंने कितने रुपए में ख़रीदा था इस ड्रामे को, 60 रुपए में ख़रीदा था। ड्रामा आफ़ताब मोहब्बत को मास्टर अब्दुल करीम खां ने, किसने, मास्टर अब्दुल करीम खां ने कितने रुपए में ख़रीदा था, 60 रुपए में ख़रीदा था। और इनकी एक प्रेस थी, उसमें इन्होंने 1897 में इसको छापा था। हश्र ने ड्रामों में बहुत सी अहम तब्दीलियाँ की। अब जब हम किसी चीज़ के माहिर हो जाते हैं, जब हमें वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं, उन्होंने कई थिएटर में, कई कंपनियों में मुलाजिमत की, काम किया, तो उनका तजुर्बा बढ़ता गया, उसमें इजाफ़ा होता गया। उनको जो कमियां दिखती गई वो कम होती गई और वो ड्रामा लिखने में, पढ़ने में क्या होते गए, माहिर होते गए। जब वो माहिर हो गए तो उसमें इन्होंने कई तब्दीलियाँ की, कई बदलाव किए। तो जैसे इन्होंने क्या किया था, गाने जो होते थे उनकी तादाद को कम कर दिया था और मुकालमों को रोज़मर्रा की बोलचाल के करीब लाने की कोशिश की थी। जैसे जब हम कोई मूवी देखते हैं या हम कोई ड्रामा देखते हैं, ड्रामा सीरियल देख रहे होते हैं और वो हमारी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट हो जाता है, कहीं ना कहीं वो मुताल्लिक होता है, तो उसमें हमारी दिलचस्पी बढ़ जाती है, वो हमें देखने में अच्छा लगने लगता है। तो इन्होंने, आगा हश्र ने ये काम उस वक्त किया था कि जो आम ज़िंदगी के जो मुकालमे होते हैं, वाक़यात होते हैं, जो बोलचाल होती है, उनको इन्होंने अपने ड्रामों में लाने की कोशिश की थी। और जो गानों की तादाद थी जो बहुत ज़्यादा होती थी, उसको कम करने की कोशिश की। आगा हश्र के जो ड्रामे होते थे उनकी बुनियाद क्या है, कश्मकश पर मुबनी होती है। आगा हश्र ने ड्रामों में शदीद कश्मकश दिखाने के बाद आखिर में हक़ फ़तेह और बातिल की शिकस्त दिखाते थे। तो ऐसा हर ड्रामे में होता है, हर पिक्चर में होता है कि जो आखिर में जो हक़ की बात होती है उसकी फ़तेह होती है और बातिल जो होता है उसकी शिकस्त को दिखाया जाता है। तो वैसे ही इन्होंने किया। इनकी एक और ख़ासियत थी कि आगा हश्र के ड्रामों में असल किस्से के पहलू व पहलू कोई मज़ाहिया प्लाट भी होता था। मतलब कि
ایک کوئی ایسا کردار ہوگا، ایک پلاٹ ایسا ہوگا جس میں کہ کچھ فن، کچھ مزہ ہوگا، جس سے کہ وہ ڈرامہ بور نہ لگے، جس میں ہم اوب نہ جائیں اسے دیکھتے دیکھتے، یا بالکل ہی سیریس میٹر پہ نہ ہو، دکھی والی باتیں نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا. اس میں کوئی نہ کوئی ایک مزاحیہ پلاٹ ضرور ہوتا تھا. اور کیا ہوتا تھا جب یہ لکھتے تھے تو امتیاز علی تاج نے لکھا ہے ان کے لیے، آغا حشر کے لیے، کہ جب آغا حشر کوئی ڈرامہ لکھتے یا کوئی منظر لکھتے تو معمولی ہی سطح کسی بڑے آدمی کی بجائے یہ کسی معمولی انسان کو، گنیری بیچنے والے کو یا کسی پان فروش کو یا دھوبی کو ضرور سناتے تھے، اور توجہ سے دیکھتے تھے کہ اس پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، مطلب اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، کیا یہ ریئیکٹ کرتا ہے اس کو سن کر، یہ وہ ضرور دیکھتے تھے. اور کسی عام انسان کو ہی سناتے تھے، کسی پان والے کو، کسی ٹھیلے والے کو یا کسی دھوبی کو، کسی بھی جو چل رہا ہے کوئی عام ویکتی، یہ ان کے پاس بیٹھا ہے، یہ اسے وہ ڈرامہ سناتے تھے، اور توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ پھر دیکھتے تھے کہ اس پر اس ڈرامے کا کیا اثر ہو رہا ہے. یہ ان کے ڈرامے کی خاصیت ہے کہ ان میں کیا ہوتا تھا، کشمکش ہوتی تھی. انہوں نے جو گانے کی تعداد تھی اس کو کم کر دیا، اور جو عام زندگی کے کیریکٹر ہیں، کردار ہیں، مکالمے ہیں، ان کو اپنے ڈراموں میں شامل کیا. اور جب یہ ڈرامہ لکھتے تھے تو کیا کرتے تھے، اس کو پہلے کسی سبزی فروش کو یا کسی دھوبی کو یا کسی پان فروش کو، انہیں عام لوگوں کو اپنا ڈرامہ ضرور سناتے تھے، اور توجہ کے ساتھ پھر اس کا کیا اثر ان پر ہو رہا ہے یہ دیکھتے تھے. اب جو آغا حشر کے معاصرین تھے وہ کون کون تھے؟ وہ تھے پنڈت نارائن، شاد عباس، ذائق سعید، کاظم حسین نشتر، عبداللطیف شاد، غلام محی الدین نازا، محشر نوابلی، رحمت علی رحمت، مالک دہلوی. یہ کون تھے؟ ان کے معاصرین تھے. آغا حشر کے کچھ کارنامے ہیں. آغا حشر کی جو کلیات ہے ان کو 7 جلدوں میں ہیں. کتنے جلدوں میں ہیں؟ وہ 7 جلدوں میں ہیں. اور ماہرین نے آغا حشر کے ڈرامہ نگاری کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جو ان کا دور ہے ڈرامہ نگاری کا، اس کے انہوں نے 5 حصے بتائے ہیں. تو پہلا دور جو ہے وہ ہے 1899 سے 1905 تک ہے، مطلب کہ 1899 سے لے کر 1905 تک کا جو دور تھا، اس کے بعد یہ ان کا پہلا دور ہے، ڈراموں کا پہلا دور. اس میں کون سے ڈرامے لکھے گئے وہ بتایا ہے. آفتاب محبت، یہ ان کا پہلا ڈرامہ تھا، 1897 میں لکھا گیا. 18 سال کی عمر میں لکھا. اور کتنے دن میں لکھا؟ یہ ہم نے ابھی دیکھا تھا آگے، 8 دن میں انہوں نے یہ ڈرامہ لکھا تھا. یہ آغا حشر کا پہلا ڈرامہ ہے آفتاب محبت، جو انہوں نے 18 سال کی عمر میں مہدی حسن لکھنوی کے مقابلے میں چندر راوی کی طرز پر لکھا تھا. لیکن آفتاب محبت کبھی کھیلا نہیں گیا. یہ اور اس کی ایک خاص بات ہے کہ یہ ڈرامہ کبھی اسٹیج نہیں کیا گیا. یہ ان کا پہلا ڈرامہ تھا اور یہ ڈرامہ کبھی بھی کھیلا نہیں گیا. آفتاب محبت میں 2 ایکٹ ہیں. اس میں کتنے ایکٹ ہیں؟ 2 ایکٹ ہیں. پہلا ایکٹ جو ہے اس میں کتنے 9 سین ہیں، اور جو دوسرا ایکٹ ہے وہ اس میں 8 سین ہیں. پہلے ایکٹ میں 9 اور دوسرے ایکٹ میں 8 سین ہے. یہ ڈرامہ کبھی بھی اسٹیج نہیں کیا گیا، جو ان کا پہلا ڈرامہ تھا. اب اس میں کردار کون کون سے ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں کردار ہیں ہمایوں شاہ. یہ کون ہے؟ یہ بادشاہ ہے. وزیر جو ہے ہمایوں شاہ کا، یہ وزیر ہے. سکندر جہاں، یہ کون ہے؟ یہ بھی بادشاہ ہیں، کسی دوسرے ملک کے بادشاہ. ایک بادشاہ تو ہمایوں ہو گئے اور دوسرے سکندر جہاں، یہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ ہیں. ملکہ ہے گوہر، یہ کون ہے؟ یہ شہزادی ہیں. کب تاجدار ہمایوں شاہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. یہ جو ہمایوں تھے یہاں پر دوسرے ملک کے بادشاہ، ان کا یہ ہمایوں، یہ جو بادشاہ ہیں ان کا بیٹا کون ہے؟ تاجدار ہمایوں، یہ ان کا بیٹا ہے. اس کے بعد مرشید، یہ ابھی ان کا، ہم نے جو پہلا ڈرامہ تھا آفتاب محبت، یہ اس کے کردار تھے. اب یہ دوسرا مرشید، یہ 1899 میں حشر ڈرامہ کمپنی کے منشی کی حیثیت سے بنارس سے ممبئی منتقل ہوئے تھے. سب سے پہلے وہ وہیں آئے تھے، ممبئی، بنارس سے.
ہونے کے بعد پہلا ڈرامہ 1899 میں کاؤز جی کٹاؤز الفریڈ کمپنی ممبئی کے لیے لکھا تھا، جس کا نام مرشد شک ہے۔ کیا نام ہے جس کا؟ مرشد شک اس کا نام ہے۔ مرشد شک کا پہلا جو پلاٹ ہے وہ شیکسپیئر کے ڈرامہ دی ونڈرس ٹیل سے لیا گیا ہے۔ جو یہ کوشچن آپ کو آ سکتا ہے کہ ان کا جو ڈرامہ ہے، کون سا ڈرامہ؟ مرشد شک، اس کا جو پلاٹ ہے وہ کس سے لیا گیا ہے، کس سے ماخوذ ہے؟ تو وہ شیکسپیئر کا جو ڈرامہ ہے دی ونڈرس ٹیل سے لیا گیا ہے۔ مرشد شک 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ کتنے ابواب پر مشتمل ہے یہ؟ یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں کتنے ہیں؟ 7 اور دوسرے باب میں 8 اور تیسرے باب میں 3 مناظر ہیں۔ 7 پہلے باب پر یہ کتنے 3 باب پر ہے؟ پہلے باب میں 7، دوسرے باب میں 8 اور تیسرے باب میں 3 مناظر ہیں، مطلب 3 اس میں یہ ہوتا ہے۔ مہاراستین، اس کے بعد یہ ہے ایک اب 1899 یہ سویڈن جو ہے، سویڈن کے ڈرامے پزارو پر مبنی ہے۔ کس پر مبنی ہے یہ؟ سویڈن کے ڈرامے پزارو پر یہ مبنی ہے۔ مہاراشٹری ناگا حشر کا پہلا معاشرتی ڈرامہ ہے۔ یہ ان کا پہلا کیسا معاشرتی ڈرامہ ہے؟ اس میں سوسائٹی کے، ہمارے معاشرے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ مہاراشٹری میں 3 ابواب ہیں۔ پہلے باب میں 5، دوسرے ابواب میں 4 اور تیسرے میں 5 مناظر ہے، مطلب اس کے بھی 3 ایکٹ ہیں، 5، 5 اور 4، مطلب کہ 14۔ تو یہ اس کے جو 3 ایکٹ ہیں وہ پہلے ابواب میں 5، دوسرے میں 4 اور پھر تیسرے میں 5، تو اس طرح سے اس کے 3 ایکٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ہے اسیر ہرس، یہ کب لکھا گیا؟ یہ 1901 میں۔ حشر نے اسے بھی کاؤز جی کمپنی الفریڈس تھیٹرکل کے لیے لکھا تھا۔ اسیر ہرس میں بھی 3 ابواب ہیں۔ ان کے زیادہ تر جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں ڈرامے، ان میں سب میں کتنے ابواب رہے ہیں؟ 3 ابواب رہے ہیں۔ اس میں پہلے ابواب میں 7، پہلے میں 7 اور دوسرے میں 9 اور تیسرے ابواب میں کتنے؟ 4 مناظر ہیں، 7، 9 اور 3 مناظر ہیں۔ اسیر حشر جو ہے دلی دربار میں بھی پیش کیا گیا۔ ان کا پہلا ڈرامہ تو کہیں نہیں کھیلا گیا تھا، لیکن یہ والا جو ان کا ڈرامہ ہے یہ دلی دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ پہلا دور تھا، یہ اس کے ڈرامے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا دور۔ دوسرا دور جو ہے ان کا وہ کب سے کب تک ہے؟ 1906 سے 1909 تک ہے۔ آج ہم پہلے ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ ان کا جو پہلا دور تھا اس میں کون کون سے ڈرامے انہوں نے لکھے ہیں۔ پہلا دور ان کا کب سے شروع ہو رہا ہے؟ 1899 سے یہ شروع ہو رہا ہے، تو کہاں تک چل رہا ہے یہ؟ 1905 تک چل رہا ہے۔ 1899 سے 1905 تک یہ دور چلا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا دور۔ تو دوسرا دور دیکھیے گا، غور کیجیے گا۔ دوسرا دور جو ہے وہ 1906 سے شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا دور کب سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ یہاں پر 1906 سے لے کر 1909 تک، یہ ان کے ڈراموں کا دوسرا دور ہے۔ قید ہوش جو اور خواب ہستی خوبصورت بلا، یہ دوسرے دور کے ڈرامے ہیں۔ کون کون سے؟ قید ہوش، خواب ہستی، خوبصورت بلا۔ پہلا دور تھا 1899 سے 1905 تک، دوسرا رہا ان کا 1906 سے لے کر 1909 تک، اور تیسرا دور ہے 1910 سے لے کر 1916 تک۔ اب تیسرے دور میں دیکھیے کون کون سے لکھے گئے۔ تیسرے دور میں سلور کنگ، یہ بھی ان کا ایک اہم ڈرامہ ہے۔ سلور کنگ کب لکھا گیا؟ 1910 میں۔ یہ ڈرامہ ایک انگریزی ڈرامے سے ماخوذ ہے۔ اس کے نام سے یہ آپ کو معلوم پڑ رہا ہوگا کہ یہ جو ڈرامہ ہے سلور کنگ، یہ ایک انگریزی ڈرامے سے ماخوذ ہے۔ اس ڈرامے کو اس کے انگریزی نام
सलूक किंग के अलावा मतलब सिल्वर किंग के अलावा नेक परवीन, पाक दामन, अछूता दामन और शहीद नाज जैसे मुख्तलिफ उन्वानात के साथ अलग अलग कंपनियों ने खेला है। मतलब जो अलग अलग कंपनियां होंगी उन्होंने इसके अलग अलग नाम रखे होंगे। तो ये जो सिल्वर किंग इनका ड्रामा है, पूछा जा सकता है आपसे कि जो इनका कौन सा ड्रामा है जिसके कई नाम थे, तो वो है कौन सा, सिल्वर किंग। और इसके कौन कौन से नाम थे? सिल्वर किंग के अलावा नेक परवीन, पाक दामन, अछूता दामन और शहीद नाज जैसे मुख्तलिफ इसके उन्वानात थे, और ये अलग अलग कंपनियों ने इसको खेला है, पेश किया है। सिल्वर किंग में 3 एक्ट और कुल 13 मनाजिर हैं। इसमें भी कितने एक्ट हैं? 3 एक्ट, और इसमें 3 एक्ट हैं और 13 मनाजिर हैं। पहला जो एक्ट है 5 मनाजिर, दूसरा एक्ट ये 5 मनाजिर, दूसरा एक्ट 4 मनाजिर और तीसरा एक्ट भी 4 मनाजिर पर मुबनी है, मुश्तमिल है। पहला एक्ट में कितने हैं? 5। दूसरा एक्ट है उसमें 4, और जो तीसरा एक्ट है उसमें भी 4 मनाजिर मुश्तमिल है। ठीक है। इसके बाद आता है, ये इनका दूसरा दौर था। पहला दौर हमने कहाँ से पढ़ा? 1899 से 1905 तक पहला दौर। दूसरा दौर कौन सा था? अभी हमने देखा 1906 से लेकर 1909 तक दूसरा दौर था। अब 1910 से शुरू होगा इनका तीसरा दौर। हाँ, ये दूसरा दौर था। तीसरा दौर भी हमने देखा। तीसरे दौर में क्या लिखा गया? सिल्वर किंग जो है उनका वो कौन से दौर में लिखा गया? वो तीसरे दौर में लिखा गया, 1910 से लेके 1916। अब हम जो देखेंगे, जो इनका चौथा दौर है वो कब से शुरू हो रहा है? 16 तक वो ख़त्म हुआ, तो ये कब शुरू होगा? अब 1917 से। 1917 से लेकर 1924 तक। शेर की गरज, मधुरी मेरी, आँख का नशा, पीला प्यार, तुर्क की हूट, भागीरथ गंगा, हिंदुस्तान कदीम व जदीद, ये जो हैं ये इनके चौथे दौर में लिखे गए नावल है। पांचवा दौर ये 1924 तक था। तो पांचवा दौर कब का हो गया? अब 1925 से लेके 1932 तक। 5 अदवार में तकसीम किया था इनके ड्रामों के दौर को। तो ये इनका आखिरी दौर है। दिल की प्यास, रुस्तम व सहराब, राम अवतार, दिल की आग, आतिशी, तूफ़ान, बेवकूफ़ की टोकरी, शीरी फरहाद, औरत का प्यार और चंडीदास, ये जो है ये इनके आखिरी दौर के क्या है? ड्रामे हैं। पहला दौर कब से कब तक था इनका? कहाँ से शुरू हो रहा है? 1899 से शुरू होता है, तो 905 तक रहता है। फिर दूसरा दौर 1906 से शुरू होता है, तो ये कब तक रहता है? इसको देखते हैं, हम रिवाइज करते हैं। ये पहला दौर 1905 तक, फिर दूसरा दौर 1906 से शुरू होगा, तो ये कब तक रहेगा? 1909 तक। 1906 से 1909 तक। उसके बाद 1910 से, ये फर्स्ट हो गया 1899 से 1905 तक है। उसके बाद दूसरा दौर 1906 से 1909 तक है। फिर तीसरा दौर 1910 से 1916 तक है। फिर चौथा दौर 1917 से लेकर 1924 तक है। फिर 1925 से लेकर 1932 तक है। ये इनके आगा हश्र के जो ड्रामे हैं उनका दौर था, और उनको 5 एतवार में तकसीम किया गया है। इनका एक ड्रामा है यहूदी की लड़की, जो कि आपके सिलेबस में है। ये जो ड्रामा है यहूदी की लड़की, इसमें क्या होता है? यहूदी जो कौम है वो एक रोमी हुक्मरान रहती है, वो रोम की एक कौम है। इसके जो वो होते हैं, जो रोम के हुक्मरान होते हैं, वो बहुत जुल्म व सितम करते हैं, और एक इसमें होते हैं मजहबी तशखीस को ख़त्म करने के अलावा एक वफ़ा यहूदी लड़की हुना यानी कि राहिल की दास्तान मोहब्बत और इसकी जो कुर्बानी है उसके बारे में बयान किया गया है। यहूदी की लड़की जो है उस ड्रामे में, इसमें क्या होता है? सल्तनत रोम में यहूदी, ईसाई और पारसी सब रहते हैं।
تو ایک اس میں ہوتا ہے بروڈس، ایک عیسائی مذہبی رہنما ہوتا ہے. کون سا رہنما ہے یہ؟ عیسائی مذہب کا جو رہنما ہے، مطلب کہ ان کے اس کے بارے میں یہ ان کو بتاتے ہیں سب کچھ، ساری چیزیں عیسائیوں کو. اور یہ یہودیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں. عزرا اسی یہودی قوم کا کون ہے؟ سردار ہے. یہ کون ہے؟ عزار اسی قوم کے کیا ہیں؟ ایک سردار ہیں. اس کی ایک لڑکی ہوتی ہے حنا، یعنی کہ راحل ہے، جس سے رومن شہزادے مارکس سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے. اور حنا بھی اسی سے محبت کرتی ہے، جبکہ جو اوکٹیا ہے وہ شہزادہ مارکس کی کیا ہے؟ منگیتر ہے، وہ اس کی بیوی ہے. اس میں کون کون سے؟ ایک تو یہ ہو گیا بروڈس، انار، اور ایک ہے حنا. مطلب یہ کون تھی؟ راحل، جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی ہیروئن بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. یہ رہتی ہے اس میں، یہ اس کے کیا ہے؟ کردار ہے. اب جب اسے محبت ہو جاتی ہے اس سے، تو کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو مختصر طور پر بتا رہی ہوں کہ وہ محبت ہو جاتی ہے. اب وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے، ہنار کو پتہ چلتا ہے کہ مارکس کیا ہے؟ یہودی نہیں ہے، یہ تو ایک رومی ہے، تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے. لیکن محبت تو محبت ہے. پھر وہ دونوں گھر سے بھاگنے کی کیا کرتے ہیں؟ منصوبہ بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. لیکن اسی درمیان عین وقت پر عزرا پہنچ کر سب کھیل بگاڑ دیتا ہے اور مارکس کو بہت کچھ سناتا ہے، اور اس کو کیا ہے؟ بہت سی باتیں سنانے لگتا ہے. اور عزرا اس شرط پر دونوں کی شادی کے لیے راضی ہوتا ہے کہ جو مارکس ہے وہ یہودی مذہب قبول کر لے. لیکن وہ اپنا مذہب کیوں چھوڑے گا؟ وہ تو یہودی تھا. اور تو اس نے منع کر دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. تو شہزادہ مارکس یہ شرط قبول نہیں کرتا، جس کے نتیجے سے جو وہ ہے عزرا، وہ اسے بہت غصہ آ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر سے اسے جانے کے لیے کہتا ہے. حنار اور جو ہوتے ہیں اس وقت اوکٹیا کے گھر جا دھمکتے ہیں. جو مارکس سے اوکٹیا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ بادشاہ ہیں وہاں کے، اور مارکس کے والد بھی ہیں. اور ان کے سامنے ان کی جو محفل ہوتی ہے وہاں پر جا کر وہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ دغا بازی کی، مجھے دھوکہ دیا، اور یہ مجھ سے اب شادی نہیں کر رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عدل پرستی ہوتی ہے. ان کو بے وفا مطلب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور ان پہ مقدمہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو ان سے کہا جاتا ہے کہ اب وہ اپنا یہ جو انہوں نے مقدمہ لگایا ہے اس کو واپس لے لیں. اس کی بڑی منتیں کی جاتی ہیں، اس سے بہت عاجزی کی جاتی ہے. تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے جو عدالت میں مقدمہ ہوتا ہے اس کو وہ واپس لے لیتی ہے. اور اس کو پھر جو بادشاہ ہوتے ہیں، کون ہیں بادشاہ اس کے؟ جو اوکٹیا جو بادشاہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس نے تو جھوٹا الزام لگایا تھا، تو اس کو سزا سنا دیتے ہیں. کس چیز کی؟ کھولتے تیل میں ڈالنے کی سزا سنا دیتے ہیں کہ اس کو کیا کیا جائے؟ کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے. اسی وقت کیا ہوتا ہے؟ عزراز دراز سے پردہ اٹھتا ہے کہ حنار اس کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ رومن مذہبی رہنما بروڈس کی ہی بیٹی ہے. جب شہر میں آگ لگی ہوئی تھی تو وہ اسے بچا کر اپنے گھر لے آئے تھے، اور اپنے بیٹی کی طرح اس کی انہوں نے کیا کی تھی؟ پرورش کی تھی. تو بروڈس اپنی بیٹی کو کیا کرتے ہیں؟ گلے سے لگا لیتے ہیں. عزرا اور حنا معاف کر دیے جاتے ہیں. مارکس حنا سے اپنی بے وفائی کی کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، اور مارکس اور اوکٹیا کی شادی ہو جاتی ہے، اور ڈرامہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. امید کرتے ہیں بچوں کہ آپ کو آج کی یہ جو کلاس تھی آغا حشر کاشمیری کے متعلق، اور ان کا جو ڈرامہ تھا یہودی کی لڑکی، یہ سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے لیے کہیں نہ کہیں فائدہ مند ثابت ہوگی. شکریہ.